السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زنداں میں پھول کی قسط نمبر 4 آپ کے پیش خدمت ہے۔ میں نے کہا ممی، ہم سورج چاند ستارے دیکھنے کو ترس گئے ہیں، آخر ہمیں کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ ممی کا موڈ آف ہو گیا، لیکن اپنی ناراضگی پر قابو پا کر بولی، میں کیا بتاؤں کس طرح پاپا کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جب نانا جان نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی قبول کر لیں گے۔ بھیا بولے زری، ممی سے بدتمیزی نہیں کرو، چلو معافی مانگو۔ میں نے سوری کہا تو ممی نے مجھے گلے لگا کر کہا، اپنی ممی کی خاطر تھوڑا سا صبر کر لو، میں تمہاری ہر محرومی کا ازالہ کر دوں گی، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پاپا تو اس دنیا میں مہمان ہیں، پھر تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کی تم لوگ تمنا کر سکتے ہو۔ بھیا بولے ممی، مجھے معلوم ہے آپ یہ سب ہمارے روشن مستقبل کی خاطر ہی کر رہی ہیں۔ عارف بیٹے، بہن کو بھی سمجھاؤ نا۔ ممی دراصل حارث اور فرحین اسے بہت پریشان رکھتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ہم نے سوچا جہاں اتنے دن گزر گئے وہاں چند دن اور صحیح۔ اب میں اور بھیا دن رات اٹھتے بیٹھتے نانا جان کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ چند دن بعد ممی نے ہمیں ایک سرپرائز دیا، وہ ہمارے لیے کچھ گملے لے آئیں جن میں سدا بہار پودے لگے تھے۔ ہم نے خوشی خوشی یہ پودے بالا خانے میں لے جا کر رکھ دیے، جہاں کھڑکیوں سے بہت معمولی صحیح لیکن روشنی آ سکتی تھی۔ ممی کی ہدایت کے مطابق ہر صبح بھیا فرحین اور حارث کو لے کر ان کتابوں سے پڑھانے بیٹھ جاتے جو ممی نے لا کر دی تھیں، خود بھی پڑھتے، لیکن میری تعلیم کا سلسلہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے میرے پاس وقت ہی کہاں ہوتا تھا۔ کہنے کو ہماری دنیا ایک کمرے تک محدود تھی، لیکن میرے ذمے بہت کام تھے۔ میں روز اس کمرے اور باتھ روم کی صفائی کرتی، بالا خانے کو صاف ستھرا رکھتی، نیچے سے پانی لے جا کر بالا خانے میں پودوں کو دیتی، روزانہ استعمال میں رہنے والے برتنوں کی دھلائی کرتی، میلے کپڑے دھوتی، چھوٹے بہن بھائی کے ہاتھ منہ دھلواتی، نہلاتی، ان کے کپڑے بدلواتی، ان کے عجیب و غریب سوالوں کے جواب دیتی، ان کی ضدوں سے نمٹتی، انہیں سمجھا بجھا کر رام کرتی۔ اس سب میں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ رات کو بھیا تو پھر بھی کوئی کہانیوں کی کتاب پڑھ لیتے، لیکن میں حارث اور فرحین کو تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔ سردی کا آغاز تھا، دن چھوٹے ہو چکے تھے۔ ہم سر شام ہی لحاف میں گھس جاتے اور ممی کے فراہم کردہ بسکٹ، چاکلیٹ اور ڈرائی فروٹ کھاتے رہتے۔ دن میں حارث اور فرحین کی خاطر کبھی ہم آنکھ مچولی کھیلتے تو کبھی چور سپاہی۔ اسی کھیل میں ایک دن حارث چھپا تو کافی دیر تک نہیں ملا۔ جب کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تو ہمیں تشویش ہوئی۔ بالا خانے کی ہر چیز کے پیچھے دیکھا، حارث کہیں نہیں تھا۔ اچانک بھیا کو الماریاں چیک کرنے کا خیال آیا۔ ہمارا اندیشہ ٹھیک نکلا۔ ایک پرانی الماری کا دروازہ کھولا تو حارث اندر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ ٹھنڈ سے اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ بھیا اسے گود میں لے کر نیچے آئے، مجھے باتھ ٹب میں گرم پانی بھرنے کو کہا، خود حارث کو اپنے منہ سے سانس دینے کی کوشش کرنے لگے، پھر اس کے کپڑے اتار کر اسے گرم پانی کے ٹب میں لٹا کر اس کے پاؤں رگڑنے لگے۔ میں نے اس کی ہتھیلیاں رگڑیں، اسے ہوش آیا تو اس نے ممی کو آواز دی۔ بڑی دیر بعد اس کے چہرے کی رنگت بحال ہوئی تو بھیا نے اسے ٹب سے نکال کر تولیے سے خشک کیا، جلدی جلدی گرم کپڑے پہنا کر کمبل میں لپیٹ دیا۔ میں نے اسے زبردستی 2 بسکٹ کھلائے، ساتھ گرم دودھ پلایا، پھر اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ حارث بولا، باجی ممی کے پاس چلو۔ میں نے کہا، حارث میں ہی تمہاری ممی ہوں، بڑی بہن بھی ماں کے برابر ہوتی ہے، بے شک بھیا سے پوچھ لو۔ حارث چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا، پھر بازو کمبل سے نکال کر میری گردن میں باہیں ڈال دیں اور بولا، باجی ممی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، میرے پاس سے نہیں جانا۔ میں نے حارث کو سینے سے لگا لیا، دوسری طرف سے فرحین کو بھی آغوش میں لے لیا۔ میں بن بیاہے ممتا کے جذبے سے آشنا ہو چکی تھی۔ آج ایسا لگا میں اور بھیا ان کے بہن بھائی نہیں بلکہ ماں اور باپ ہیں۔ حارث کی جان تو بچ گئی، لیکن ٹھنڈ کا اثر ہو گیا، بخار سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس رات جب ممی ملنے آئیں تو انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اس وقت بھی حارث بری طرح کھانس رہا تھا۔ ممی نیچے گئیں، کھانسی بخار کا ایک شربت اور کچھ گولیاں لے آئیں، اسے دوائی دی تو کچھ آرام ہوا۔ میں نے کہا، ممی
آج حارث کی حالت دیکھ کر میں تو ڈر گئی تھی۔ آپ پلیز آج یہیں سو جائیں۔ ممی بولی، میں یہاں نہیں سو سکتی، صبح ملازمہ بیٹی لے کر آتی ہے، مجھے نہیں پائے گی تو نہ جانے کیا سوچے گی۔ لیکن ممی، اگر رات میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ بولی، ابھی تو یہ سو گیا ہے، صبح میں اسے دیکھنے آ جاؤں گی۔ بیٹا تم میری مجبوری سمجھ سکتی ہو۔ ممی اپنی مجبوری بتا کر چلی گئیں۔ میں اور بھیا دو تیماردار رات بھر جاگے۔ اس کا بخار پہلے سے بڑھ چکا تھا، کھانسی کے ساتھ اس کی ناک بھی بہنے لگی۔ صبح کو ممی کھڑے کھڑے آئیں، مجھے دوائی پلانے کی ہدایت کر کے چلی گئیں۔ اگلے روز فرحین بھی بیمار ہو گئی۔ 24 گھنٹے 2 بچوں کی نگہداشت کرنے میں بھیا اور میں ہلکان ہو گئے۔ جو دوائی ممی لاتی تھیں وہ باقاعدگی سے ہم ان کو دیتے تھے، لیکن سنبھلنے کی بجائے دونوں کی حالت ابتر ہونے لگی۔ ایک شام فرحین کا بخار 105 ہو گیا۔ ہمارے اصرار پر ممی نے نانی سے کہا، لگتا ہے بچوں کو ڈاکٹر کے لے کے ہی جانا پڑے گا۔ نانی جان بولی، بچے بیمار ہوتے ہی ہیں، اگر سب مائیں تمہاری طرح گھبرائیں تو سب بچے ہسپتالوں میں نظر آئیں۔ ٹھنڈ کا یہی علاج ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھائی جائے، بستر میں رہا جائے، یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ٹھنڈ 3 دن میں آتی ہے، 3 دن رکتی ہے اور 3 دن میں ختم ہوتی ہے۔ ان بچوں کو بیمار ہوئے 1 ہفتہ تو ہو ہی چکا ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ نانی کے سمجھانے پر ممی مطمئن ہو گئیں، مجھے اور بھیا کو ہدایات دے کر چلی گئیں۔ بھیا اور میں مسلسل دن رات حارث و فرحین کی تیمارداری میں لگے تھے۔ کبھی ایک پانی مانگتا، کبھی دوسرا، کبھی ایک نے باتھ روم جانا ہوتا، کبھی دوسرے نے، کبھی حارث رونے لگتا، کبھی فرحین۔ بھیا اور میں فرحین اور حارث کو کندھوں سے لگائے ساری رات کمرے میں ٹہلتے تھے۔ دونوں نے کھانے پینے سے منہ موڑ لیا تھا۔ انہیں کھلانے پلانے کے لیے ہمیں ان کی منت سماجت کرنی پڑتی۔ بخار سے جلتی ان کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل دکھتا۔ نانی کے بیان کے مطابق حارث اور فرحین کو 9 دن میں ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان بیچاروں کو 19 دن لگ گئے۔ معمولی سی بیماری بغیر مناسب دوا اور ڈاکٹر کے اتنا طول پکڑ گئی تھی کہ ان کے چہروں پر مردنی چھا گئی تھی، آنکھیں حلقوں میں دھس گئی تھیں، ان کے چہروں سے نقاہت ٹپکتی تھی، چلنے میں ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں، دونوں کو چپ سی لگ گئی تھی۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے ان کا ہنسنا تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس بیماری کے بعد ان کی مسکراہٹ بھی پھیکی سی ہو گئی۔ ایک دن ممی آئیں تو بہت تیار ہوئی ہوئی تھیں، گلابی ساڑی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بال ایسے اسٹائل سے بنے تھے کہ صاف پتہ چلتا تھا کسی بیوٹی پارلر سے آئی ہیں۔ میں نے کہا، ممی یہ دونوں آپ کو مس کرتے ہیں، آپ ہمیں نہ صحیح ان دونوں کو اپنے ساتھ باہر لے جائیں۔ بولی، ملازم اندھے تو نہیں ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ممی، ان دونوں کو بلکہ ہم چاروں کو آپ کی ضرورت ہے۔ ممی بولی، تو کیا میں تمہیں کپڑے، کھلونے، چاکلیٹس لا کر نہیں دیتی؟ اور کچھ چاہیے تو بتاؤ، لا دوں گی۔ لیکن ممی، نانا جان کی وجہ سے ہم کب تک قید رہیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا ہمیں یہاں صرف چند دن رہنا ہوگا، لیکن ہمیں 1.5 سال ہونے والا ہے۔ ممی ناگواری سے بولی، اگر خدا کو میرے پاپا کی زندگی منظور ہے تو میں کیا کروں؟ تم چاہتی ہو میں اپنے مرتے ہوئے باپ کا گلا گھونٹ دوں؟ ممی غصے میں اٹھ کر چلی گئیں۔ جاتے وقت ہمیں پیار بھی نہیں کیا۔ باہر سے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی تو بھیا ناراضگی سے بولے، زری تم کیوں ممی سے الجھتی ہو؟ وہ بیچاری کتنی مشکل سے لوگوں سے چھپ کر ہمیں ملنے آتی ہیں، ان کو بھی اس بات کا دکھ ہوگا کہ ان کے بچے ایک کمرے میں بند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری باتوں سے تنگ آ کر وہ یہاں آنا ہی چھوڑ دیں۔ بھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اپنی بے بسی کے یا شاید ممی کی نام نہاد مجبوری کے۔ وقت نے ہمیں اپنی عمر سے کہیں بڑا کر دیا تھا۔ ابھی کچھ پہلے ہی بھیا کی 15ویں سالگرہ گزری تھی، لیکن چہرے سے وہ بڑی عمر کے آدمی لگتے تھے۔ اس رات کی بات ہے، حارث خواب میں ڈر گیا۔ میں نے اسے چمکارا، گود میں لے لیا، کہنے لگا، باجی ہوا سے بولو، زور زور سے نہ چلے، کہیں اور چلی جائے۔ میں نے پیار سے کہا، لیکن ہوا کو کہیں اور کیوں بھیجیں؟ حارث بولا، باجی ہوا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ حارث کی بات سے میرے دل میں عجیب سے وہم آنے لگے۔ میں نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا، میری جان تم ڈرو مت،
باجی تمہارے پاس ہیں۔ کہنے لگا باجی تم سونا مت۔ اس کا دل بہلانے کے لیے میں اسے 4 بہن بھائیوں اور ان کے ممی ڈیڈی کی کہانی سنانے لگی، جو کبھی ایک آرام دہ اور خوبصورت گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر میں ایک باغ تھا۔ باغ میں اصلی پھول تھے، چڑیاں تھیں جو چوں چوں کرتی تھیں، ڈوگی تھا اور مانو تھی جو میاؤں میاؤں کرتی تھی۔ جہاں دروازوں پر تالے نہیں لگائے جاتے تھے، جہاں کھڑکیوں سے دھوپ آتی تھی ان پر پردے نہیں گرائے جاتے تھے، جہاں سرے شام ہی کمروں میں ٹیوب لائٹس اور بلب روشنی کرتے تھے۔ کہانی سناتے سناتے میں رونے لگی۔ حارث کو پتہ نہیں چلا، وہ سو گیا تھا۔ اس کے بعد 2-3 دن تک ممی نہیں آئیں۔ جب اگلی بار وہ آئیں تو ڈر کے مارے ہم میں سے کسی نے ان سے نہ آنے کا گلہ نہیں کیا۔ وہ زمردی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھیں۔ ہم رنگ ہائی ہیل سینڈل نے ان کی قامت میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہوں نے زمرد لگے ہوئے زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کی زلفوں کی آرائش دیدنی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر بولیں، عید مبارک بچوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بیگ تھا۔ عید؟ ہم حیران رہ گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کب رمضان شروع ہوا، کب رمضان ختم ہوا، اور آج عید تھی۔ ممی بولیں، صبح سے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، جیسے ہی فرصت ملی تم سے ملنے آ گئی ہوں۔ یہ دیکھو تمہارے لیے عید کے کتنے اچھے تحفے لائی ہوں، اور ایک تحفہ تو تمہارے چاروں کے لیے مشترک ہے، بھلا بوجھو تو۔ ممی نے جھک کر بڑی احتیاط سے گتے کا ڈبہ تھیلے سے نکالا۔ اس ڈبے میں چھوٹے سائز کا ایک پورٹیبل ٹی وی تھا۔ میں نے سوچا، جہاں زور سے بولنے، اونچی آواز میں ہنسنے یا رونے کی اجازت نہیں، جہاں کمرے میں بھی دبے پاؤں چلنا پڑتا ہے، وہاں بھلا ہم ٹی وی کو کیا انجوائے کریں گے؟ ممی بھیا کو سمجھا رہی تھیں، اس کو دھیمی آواز میں چلانا۔ بھیا بڑی خوشی سے بولے، ممی اس پابندیوں والے ماحول میں ہم تو ٹی وی کی فرمائش بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ نے اتنی ہمت کیسے کر لی؟ ممی نے مسکرا کر کہا، یہ ٹی وی سیٹ تمہارے نانا جان نے مجھے میرے بیڈ روم کے لیے دلوایا ہے، میں اسے تم لوگوں کے لیے لے آئی ہوں۔ لیکن ممی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ٹی وی سیٹ آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو؟ عارف بیٹے تم فکر مت کرو، وہ بیچارے تو چل پھر بھی نہیں سکتے، کسی کی مدد کے بغیر بستر سے بھی نہیں اتر سکتے، وہ بھلا میرے کمرے میں کیسے آئیں گے؟ لیکن اگر انہوں نے کسی ملازم سے پوچھ لیا تو؟ نہیں بیٹے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو میں کہہ دوں گی کہ مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے سنبھال کے الماری میں رکھ دیا ہے۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، لیکن دیکھو ٹی وی دھیمی آواز میں چلانا۔ اور زری بیٹے تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا، نہیں ممی، میں تو بہت خوش ہوں۔ ممی بولی، آج میں شیر خورما بنا رہی ہوں، گھر میں بہت بڑی ضیافت ہے، کافی مہمان آئیں گے، کوشش کروں گی تمہارے لیے بھی شیر خورما لا سکوں۔ بھیا نے پوچھا، ممی کس قسم کی ضیافت؟ کیا عید ملن پارٹی ہے؟ ممی بولی، بظاہر تو عید ملن پارٹی ہی ہے، لیکن دراصل پاپا اپنے احباب اور رشتہ داروں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراضگی دور کر کے دوبارہ مجھے اپنا وارث تسلیم کر چکے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد پاپا وکیل کو بلا کر وصیت تبدیل کروا لیں گے۔ پاپا کی موت کے بعد مجھے کروڑوں کی مالیت میں جائیداد مل جائے گی، یعنی مستقبل میں آپ ایک بہت دولت مند خاتون بن جائیں گی۔ بھیا نے بے حد خوشی سے کہا۔ پھر کہا، ممی کیا ہم کل والی دعوت دیکھ سکتے ہیں؟ ممی کو اتنی بڑی فرمائش کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بھیا کی اس فرمائش کو یکسر مسترد کر دیا، بیٹا کسی نے دیکھ لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن بھیا نے ہار نہیں مانی۔ ان کا اشارہ پا کر میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی۔ ممی انکار کرتی رہیں، لیکن ہم نے ان کی اتنی منت سماجت کی کہ بس ان کے قدموں میں لوٹنے کی کسر رہ گئی تھی۔ بالآخر ممی پسیج گئیں۔ انہوں نے شرط رکھی، صرف بھیا اور میں دور سے اس ضیافت کا نظارہ کر سکیں گے، حارث اور فرحین کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی رات 11 بجے کے لگ بھگ ممی ہمارے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ جھلمل کرتے زیورات پر نظر ٹکائی نہیں جا رہی تھی۔ حارث اور فرحین گہری نیند میں تھے۔ ممی بولیں، اس کمرے کے باہر والی گیلری میں تم کھڑے ہو جانا، وہاں سے تم چھپ کر نظارہ کر سکتے ہو، لیکن زیادہ دیر مت رکنا، میں موقع پا کر واپس آؤں گی اور دوبارہ تمہارے کمرے کا دروازہ لاک کر دوں گی۔